وی یوزلی فرگیٹ اباؤٹ وٹ از فیئرنیس. ہمارے نزدیک ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے فیئرنیس کا. یہ چھوٹا ہے, یہ تو کبھی نہیں لڑتا, یہ تو کبھی کچھ نہیں کہتا, اس نے تو کبھی گالی نہیں دی. تو 1 to 1 ٹائم پرائرٹائز کریں بچوں کے ساتھ, تھوڑا سا ہر ایک کے ساتھ 1 to 1 ٹائم اسپینڈ کیا کریں. اس سے بھی ان کے چیلنجز کو آپ ایڈریس کریں گے. بہت آسان سا طریقہ ہے, گروسری کرنے جا رہے ہیں تو کسی ایک کو ساتھ لے جائیں, اس سے باتیں کرتے رہیں. چلتے پھرتے واک کر رہے ہیں تو کسی ایک کے ساتھ واک کر لی. کچھ چیزیں سمیٹ رہے ہیں تو ایک کو ساتھ, اور باتیں جنرل باتیں کر رہے ہیں. اس سے آپ کو بچوں کو کبھی یہ فیلنگ نہیں پھر ہوتی کہ جی ماما اسی کو ٹائم دے رہی ہیں یا اسی کے ساتھ ان کا چل رہا ہے ریلیشن شپ. ٹیم کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کریں فیملی میں بہت زیادہ. ہر ایک کی اسپیس ہو. اچھا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں شیئر کرو, ہر چیز شیئر کرو. نہیں, ہم اپنی بھی ہر چیز نہیں شیئر کرتے. یعنی ہمیں سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے کہ ہم اپنی کوئی چیز شیئر کریں. مجھے یاد ہے میں کسی کانفرنس میں تھی تو اس میں وہ ہمیں کوئی ایسا ہی کانسیپٹ سکھا رہے تھے شیئرنگ کا, دینے کا. تو انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا پرس پہنا تو انہوں نے کہا اس پرس کو کھولیں اور جو آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہے جو اس میں پڑی ہوئی ہے وہ ساتھ والے کو دے دیں. تو میرے ساتھ میری جاننے والی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی, اور میری وہ فیوریٹ لپسٹک تھی, تو میں نے دے دی. مجھے ابھی تک یاد آتی ہے. حالانکہ اس کے بعد یہ نہیں کہ میں نے کوئی لپسٹکس نہیں لی. مجھے اتنا دکھ ہوا اس کو دیتے ہوئے, اس کو میری شکل سے نظر آ گیا. اس نے مجھے کہا بھی کہ آپ واپس لے لیں, وہ تو ایسی ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں. میں کہ نہیں, اب فیصلہ کیا تھا اللہ کی خاطر دینا ہے تو لے لو. تھنگ از کہ ہم بچوں کے نیچرل ایموشنز کو بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو کوئی اسپیس چاہیے. ہم کوئی کزن آیا ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں شیئر کرو, یہ بھی شیئر کرو, یہ بھی شیئر کرو, دے دو. کیوں؟ اگر کوئی اس کی فیوریٹ چیز ہے وہ نہیں دینا چاہتا تو اس کو اٹھا کے رکھ دیں. اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے, دس از یور تھنگ, اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر یو ڈونٹ ہیو ٹو شیئر. لیکن پھر اگر کوئی دوسرے بہن بھائی کی چیز لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں, تو اب آپ یہ نہیں کہتے تم بھی تو نہیں شیئر کرتے. آپ اس کو وہی رول بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا وہ اس کی چیز ہے, اس سے آپ ریکویسٹ کر لیں. اگر وہ شیئر کرتا ہے فائن, اگر وہ نہیں شیئر کرتا تو ٹھیک ہے. یا بڑے بچے جب میرے پاس آئیں اور مجھے اگر کہیں فلاں مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دے رہا, فلاں میرا کام نہیں کر رہا, تو میں کہتی ہوں اچھا میرا تو کرتا ہے نہیں, آپ تو امی ہیں نا. میں کہتی ہوں لیکن میں تو آرام سے بات کرتی ہوں. مجھے بھی بچے کئی دفعہ انکار کر دیتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے. تو میں نے کہا اگر مجھے کوئی کام کسی سے کروانا ہو تو پھر میں صحیح طریقہ استعمال کرتی ہوں نا. تو آئی کین ٹیچ یو دا رائٹ ٹیکنیکس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کال دیٹ پرسن کہ تم اس کا سارا کام کر دو. کیوں؟ طریقہ سیکھیں. میں آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں, کیونکہ دیکھیں نا آگے جا کر ان کو یہ فائدہ دے گا نا. اچھا, فیملی میٹنگز کیا کریں, چاہے وہ پکنک کی شکل میں ہے یا کوئی اور چیلنج ایسا آ رہا ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے گھر میں بہت لڑتے ہیں, تو ایک فیملی میٹنگ کال کریں اور آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز بہت اپسیٹ کرتی ہے, ہم لڑتے ہیں. پھر آپ خود سے کچھ پڑھ کے انٹرنیٹ سے نکال کے پیپر سب کو دے سکتی ہیں کہ اچھا جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے, جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, کیسے اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے. چلو لیٹس لرن اباؤٹ دیٹ, لیٹس ٹرائی ٹو شو رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. اور پھر وہی آپ اپنے بڑے بچے کو نہیں اس میں وہ کٹہرے میں کھڑا کریں, دوسروں کو بھی سمجھ آئے. اگر وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں, اکثر بڑے بہن بھائی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا ہمیں تنگ کر رہا تھا, تو آپ سے چھوٹے کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا آپ تنگ نہ کیا کریں. اور آپ اس کو پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اچھا آپ ڈیفائن کریں. اچھا آپ کہیں کہ اچھا اگر آپ اس چیز سے تنگ ہوتے ہیں تو آپ پہلے باؤنڈری سیٹنگ کر لیا کریں, آپ وہاں سے ایگزٹ لے لیا کریں. آپ کے ہسبینڈ کتنی دیر گھر میں ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے پورے ویک ڈیز میں جب آپ کے ہسبینڈ اراؤنڈ نہیں ہیں آپ نے بہت کچھ ڈسپلن کر لیا ہوا ہے تو ویکینڈ پہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ہسبینڈ کی ٹینشن لینے کے لیے ہاں 1-on-1 ٹائم, پلس آپ ان کو کہیں کہ اگر سبلنگس کی ہو رہی ہے تو لیٹس ریڈ اباؤٹ اٹ. تو آپ پڑھیں بیٹھ کے ایز اے کپل, آپ ریڈ کریں کہ سبلنگ رائیولری کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا, بہت سے ہمارے اسپاؤزز ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے, تو اس سلسلے میں پھر آپ کی ہینڈلنگ اچھی ہونی چاہیے. آپ جب اچھی طرح ہینڈل کرتے ہیں تو ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میننگ فل نیریٹو بچوں کو دینا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایکسپیرینس کو وہ صحیح طرح سے سینس کریں. ہمارے بچے جو ہیں دے کاؤنٹ آن اس, تاکہ ہم ان کو سینسیبل ریالٹی سکھائیں. ہم جب وہ نہیں سکھا رہے ہوتے نا, اصل پرابلمس وہاں پہ ہیں.
اب دیکھیں نا، امیجن کریں کہ روز وہ 2-3 دفعہ لڑ رہے ہیں اور روز ہم 2-3 دفعہ ان کو کانفلکٹس کے طریقے سکھا رہے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. تو انشاءاللہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، بزنسز کریں گے، پڑھائیاں کریں گے، رشتہ داریاں نبھائیں گے، شوہر ہیں، بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، باقی ریلیشن شپس ہیں، جو ہم مسئلے فیس کریں وہ نہیں فیس کریں گے انشاءاللہ. یا وہ فیس اس طرح سے وہ مسئلے آئیں گے تو وہ ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ کون سی ٹیکنیک یوز کرنی ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے. تو آور ٹاسک از ٹو ٹیچ دیم کہ ہر کام میں سے کوئی میننگ نکالیں، کوئی پرپز نکالیں. میں تو ہمیشہ ہی سوچتی ہوں میرے رب یہ جو مشکل چیلنج میری لائف میں آیا ہے نا، تو مجھے اس سے ضرور کوئی خیر سکھانا چاہ رہا ہے، خیر دینا چاہ رہا ہے، مجھے مزید پالش کرنا چاہ رہا ہے. میرے رب بس مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں اپنے ان ریسورسز کو نکال کر یہ کام کر سکوں. ریلیٹیوز کے جو کمپیریزنز ہوتے ہیں بچوں میں، اسپیشلی کلر پہ جو زیادہ تر ہیں، ان کو بچوں کے ساتھ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اگر وہ کمپیریزن کر رہے ہیں بچوں میں نا کہ یہ بیٹی بھی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ بچہ تو بہت اچھا ہے، یہ کیوں نہیں ہے ایسا، ان کے سامنے بھی اسمارٹ آنسرز کچھ یاد کر لیں. اگر لوگ اوپنلی بات کرتے ہیں، پہلے تو لوگوں کو نا آپ کے سامنے بول رہے ہیں، تو آپ خود شرمندہ ہونے کے بجائے، کارنر ہونے کے بجائے ان کو کارنر اور شرمندہ کیا کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں الحمدللہ اللہ کی دین ہے، تو اللہ سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا ہماری. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کہ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا. بتا دیں کہ آپ نے سورۃ 3 پڑھی ہوئی ہے، آگے جواب ایسے دے دیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ احسن تقویم. اللہ نے تو بہترین بنایا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. آپ کیوں اس کو برا بنا رہی ہیں؟ لو جی ہم تو بات ہی کر رہے تھے، آپ کی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بٹ دس از ناٹ سم تھنگ آئی ول ایکسیپٹ. اس سے میرے بچے کو بھی سمجھ آتی ہے، اس کو بھی تو کلاس میں کوئی کہہ رہا ہوگا، اسکول میں کہہ رہا ہوگا، کہیں اور کہہ رہا ہوگا. دوسرا یہ کہ باڈی شیمنگ ہے، یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. میں کہتی کہ یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم خود گھر میں ایسا انوائرمنٹ بالکل کریٹ نہیں کریں نا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو پھر بھی بچے اس کو اتنا فیل نہیں کرتے. اگر ونس ان وائل کسی نے کہہ بھی دیا اور آپ اس کو مطلب اگنور کر دیں، لیکن اگر گھر میں انوائرمنٹ ہو یا آپ کا سلائڈ خود اندر اپنے یہ فیلنگ ہو تو یہ زیادہ پھر ہائی لائٹ. ایبسلیوٹلی گھر کے انوائرمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیلنج آتا ہے کہ جب بچے خود بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے نا، وہاں سے ان کو بہت انپٹس ملتی ہیں اس معاملے میں، اور وہ ان کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، اور وہ ہم سے شیئر بھی نہیں کرتے تب. اور وہ بچپن سے جو تھوڑا تھوڑا سنتے آئے ہوتے ہیں نا باہر سے، وہ ان کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے آج کل کا. اکثر یہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، ان دا سینس جب ہم دیکھتے ہیں ہیلپرز کے ساتھ ہمارے بڑوں کا کیا انٹریکشن ہے، وہاں سے یہ لوگ انڈائریکٹ فیڈ لیتے ہیں. کیونکہ اب ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں اسٹیج پہ آ گیا کہ ہمیں کلر اور فزیک سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بچے گھر ہی سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ وہ ماں باپ کی انٹریکشن سے دیکھتے ہیں. بڑے اور بزرگوں کی اور ملازمین کی انٹریکشن سے نہیں، ماں باپ کی انٹریکشن سے سیکھتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو میں نے آپ کو کہا نا نیریٹو میکنگ کرنی ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، بچوں کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دینے ہیں، بچوں کی بچپن کی میموریز میں یا کہیں نہ کہیں کسی میموری میں کوئی بات ڈالنی ہے، اس کو کوئی راستہ دکھانا ہے. ہم وہاں جاتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، پھر ہم نے یہ کیا تھا، پھر وہاں سے کوئی ایک اچھی سی لرننگ دے دینی ہے. ریلیٹیبل سٹوریز سنانی ہے ان کو. ریلیٹیبل سٹوریز کوئی بھی ہو سکتی ہے جس سے وہ خود میننگ ڈرا کریں. مجھے یاد ہے میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں اس کو پتہ نہیں کون سی کوئی ریگولر کوئی سٹوری سنا رہی تھی، اور وہ ساری سٹوری سنائی جس میں کوئی ایک بہت وکٹ کیریکٹر تھا، وہ سنتی رہی، اور میں نے کوئی اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم ایسے نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے. پوری سٹوری سن کے میری آنکھوں میں اس نے دیکھا، اس نے کہا اماں میں تو ایسی نہیں ہوں نا. I mean it was like so powerful کہ اس نے سٹوری سے ہی پک کر لیا کہ یہ ٹریٹس اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا ہاں نہیں بالکل آپ ایسی نہیں ہیں، آپ بالکل یہ نہیں کرتی. یعنی اس نے فوراً وہاں سے خود سے ہی سوچا. تو ریلیٹیبل کہ جی کیا ہوتا ہے لائف میں، کون کیا ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیکچر شروع کر دیتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ٹونٹس دے دیتے ہیں بچوں کو. تو ریچولز آف ٹوگیدرنیس ہونے چاہیے، کوئی نہ کوئی ہم وقت اچھا گزار رہے ہوں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کہیں لے جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ کہیں جانے کا، تم لوگ تو بس بحث شروع کر دیتے ہو. اچھا آج کل کے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے، جیسے اسپیشلی بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں. مطلب پہلے یہ تھا کہ آپ ایک ہی، اگر کہیں باہر کھانا بھی کھانے گئے کچھ، چلو جی یہ منگوا لو، یہ کر لو، ایک ہی چیز ہے. اب وہ جو یہ فوڈ سروسز ہیں وہ 6، ایک کہتا ہے پیزا کھانا ہے، ایک کہتا ہے برگر کھانا ہے، ایک کہتا ہے یہ کھانا ہے، وہ اسی پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے.
کہ کوئی ٹروس ہی نہیں ہو پاتا. کوئی کہتا ہے فوڈ کورٹ میں جاتے ہیں, فوڈ کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے کہ وہ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے لا رہا ہے, لیکن اس میں برداشت ختم ہوتی جا رہی. تو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے سب اپنی اپنی مرضی کا آرڈر کر لو, کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم چلو یہ چیز بنا کے لے کے جاتے ہیں, ایک چیز پہ ہم اتفاق کر لیں, ہم وہ کام کریں گے. اصل بات یہ کہ ہم اکٹھے کہیں آئیں جائیں اور ٹوگیدرنیس کریٹ کریں, اور امپورٹنس آف ٹوگیدرنیس جو ہے اس کو انہینس کیا جائے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خاندان دیا ہے. اور یہ نہیں کہ سکون میں ہوتی ہوں میں جب تم لوگ اسکول چلے جاتے ہو, یا کسی اور کے سامنے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, بچے سن رہے ہوتے ہیں کہ آ گئے ہیں نا بس اب توبہ, بالکل عذاب, تنگ اتنا کرتے ہیں. بڑا میرا دل دکھتا ہے جب میں سنتی ہوں ایسی باتیں نا کہ کیا بچہ, مطلب ایک ماں کے مجھے کہے گی بچہ بخار سے تڑپ رہے, کہے گی ساری رات اس نے تنگ کی ہے, نہ خود سویا نہ ہمیں سونے دیے. تو میں سوچتی ہوں یہ بچہ جان کے کر رہا تھا, ظاہر ہے آپ نہیں سو سکی, آپ پریشان تھیں, لیکن آپ نے جملہ جو کنسٹرکٹ کیا دیٹ از سو ٹیریبل. گریٹیٹیوڈ بچوں کو ایکسپریس کریں. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم بچوں سے تو بہت چاہتے ہیں نا شکر گزاری آئے, یہ آئے, ہم خود کتنے شکر گزار ہوتے ہیں نا, مطلب ہر بات پہ سوچنا کہ اچھا اس سے میرا بچہ کچھ اچھی چیز سیکھ لے گا, اور انشاءاللہ آگے زندگی میں جب اس کو کوئی چیلنج آئے گا تو وہی بات ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا آتا ہوگا. اللہ کا کتنا احسان ہے, یہ ایسے بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے بچے تو کسی گھر میں ہیں بھی نہیں, اور اگر ہوں گے تو وہ آپ دیکھیں نا وہ آگے کیسے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ ہینڈل کریں گے. ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ایک ایسا گریٹیٹیوڈ بھی کرنا ہے, ایسی شکر گزاری بھی کرنی ہے کہ میں اتنی خوش ہوں کہ آپ میری زندگی میں ہیں. ہم ان کو شکریہ نہیں ادا کرتے, ریئلی وی تھینک دیم. ہم چاہتے ہیں بس وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیں اور باقی تو جو ہے کائنات کو دیکھتے رہیں. تو ان کو بتائیں کہ آپ کے میری زندگی میں ہونے سے کتنی میری زندگی انرچڈ ہے, کتنی میں کمپلیٹ ہوں. وہ احساس ہمارے اندر ہے لیکن وہ کئی مشکلات میں اور مسائل میں کھو چکا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں میں نے کبھی کبھار جب بچے یہ جو کالج یونیورسٹی کے بچوں کو جب میں کو اپنے پیرنٹس کو حگ کیا کرو تو بچے کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے پیرنٹس بھی نہیں کرتے. بچوں کو پیار کرنا, اور ہم ان کو کہیں شکریہ ادا کریں کہ کبھی وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں, ان کا وزڈم ہے, ان کی کائنڈنس ہے, ان کے پیشن ہے, اسپونٹینیس ہوتے ہیں, لائیولی ہوتے ہیں. ہم کہیں کہ اچھا دیکھو یو میڈ مائی ڈے, آئی واز فیلنگ سو ڈاؤن, اور یو پٹ اسمائل آن مائی فیس. بچے یہ کرتے ہیں آپ نے اس کو تھینک یو کہا ہے اور مجھے صرف تھینک یو کہا. ہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم وہ ایز اے ریچول بول دیتے ہیں نا, تو بچوں کو یہ خوشیوں کا احساس دلاتے رہنا کہ یو آر امپورٹنٹ فار می. اور یہ دعا بہت پڑھیں, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. لمبی دعا ہے, پوری دیکھ لیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری باہم اصلاح فرما, اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا, اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما. ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا. ہمارے لیے ہماری سماعتوں, بصارتوں, دلوں, بیویوں اور اولاد میں برکت دے. تو ہم پر مہربان ہو جا, بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور رحم فرمانے والا ہے, اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں, اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے. یعنی ہم کیسے شاکرین ہوں, ہمارے اگر مقابلے ہوں تو اللہ کے شکر پہ ہوں. ہم نے دیکھے نا سبلنگ رائیولری میں ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ بچے لڑتے کیوں ہیں. تو بچے کیا کریں گے, لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, بس وہیں سے ان کو اسکل بلڈنگ کی طرف لے کر جانا, اور اپنے بچوں کو بالکل اور اپنے آپ کو بھی نارمل انسان سمجھنا. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.